پیرنٹس نے بہت میرا ساتھ دیا اس میں نا، کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت انکریجنگ تھے وہ میرے لیے، میری امی میرے ابو، کہ انہوں نے بہت مطلب میرے ایریا میں کہتے ہیں کہ مطلب اپنے بیٹوں کو انہوں نے نہیں پڑھایا، لیکن ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی کو ہی پڑھایا تھا. جیمز اینڈ جولری بہت ہی بڑا رسکی بزنس ہے، یہ سچ نا بہت بڑا رسکی بزنس ہے. یہ صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں نا رسکی سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں تو بہت زیادہ رسکی سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس تک نہیں کھولے جاتے ہیں. آپ پہاڑ تو چھوڑیں، آپ کے دریا کے کنارے پہ نا آپ حیران ہو جائیں گی، اتنی قیمتی پتھر ہیں کہ وہیں سے ہی اٹھا کے ہم نے اتنے خوبصورت جو ہے سیٹ بنائے ہیں. جو جیم سٹونز ہیں یا کوئی بھی چیز قدرت نے بنائی ہے اتنی خوبصورت نا، وہ بیکار تو نہیں بنائی نا، انسانوں کے کسی نہ کسی فائدے میں آ جائے، مفاد کے لیے ہی بنائی گئی ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں آپ تمام کو خوش آمدید. گلگت بلتستان جیسے اپنے خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہاں پہ بہت سارے ایسے ڈیسٹینیشنز ہیں، بہت سارے ایسی جگہ ہیں جو اپنے خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں. لیکن بہت سارے چیزوں میں گلگت بلتستان پوری دنیا میں مشہور ہیں، جس میں ہمارے اونچے اونچے پہاڑ اور اس کے علاوہ ہمارے خوبصورت وادیاں، اور خاص کر کے گلگت بلتستان یہاں پہ جو قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں. اور اس فیلڈ میں اب چونکہ پہلے اس میں مرد بہت زیادہ کام کرتے تھے، لیکن ابھی آج کل اس فیلڈ میں خواتین بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. جینس کٹنگ اینڈ پالشنگ میں بہت سارے خواتین کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ذرائع آمدن بھی ہم کہیں گے ان کے لیے بہت ہی، اس کے ذریعے وہ اپنا گھر چلاتی ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ ان کو فروخت کرتے ہیں، اور اس طرح یہاں پہ یہ بزنس اب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کی سٹوری بھی کچھ یوں ہے. اس طرح انہوں نے جاب سے وہ اسکپ کر کے وہ بزنس کی طرف آ گئیں، اور کیوں آ گئیں، اور اس فیلڈ میں وہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے خواتین کو وہ امپاور کرنا چاہتی تھیں. تو ملتے ہیں آج کے ہمارے گیسٹ سے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عالیہ، تھینک یو سو مچ، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو سب سے پہلے ہم آپ کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں گے، تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں بتائیں. جی، میرا نام رخسانہ ہے، سی ای او اینڈ کو فاؤنڈر سلسلہ جیمز اینڈ جولری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. یہ اپنی نوعیت کی پہلی کمپنی ہے جو کہ پیورلی خواتین کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اور ویمن، آپ کہیں ویمن لیڈ اور ویمن اونلی کمپنی ہے. نہ صرف گلگت بلتستان میں پراؤڈلی پورے پاکستان میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ جو اس سیکٹر کے اندر کوئی ایسے اور بھی کمپنیز ہیں نہیں کہ جو پیورلی خواتین کی امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہو. تو ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ ہم خواتین کے لیے اس میں کام کر رہے ہیں. تو اس فیلڈ میں کیسے، لائک آپ نے پروگرام سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے جاب سے پھر آپ بزنس کی طرف آ گئیں، تو کیوں آپ جاب چھوڑ کے پھر بہت اچھے خاصے آپ کما رہی تھیں، اس سے پھر آپ نے اسکپ کر کے بزنس کی طرف کیوں آ گئیں، اور یہ فیمیلز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں، ایکچولی میرا شروع سے ہی نا، میں آپ کو بتا رہی تھی، ایک تو مجھے جیم سٹون اور پھر جولری کے اندر خاص کر بہت زیادہ میرا ایک پیشن کی حد تک تھا. مجھے یاد ہے کہ بچپن سے میں بہت زیادہ جولری کلیکٹ کر رہی ہوتی تھی. میں پہنوں نہ پہنوں، لیکن یہ کہ کلیکشن کرنا، ڈیزائنز وغیرہ، اچھے اچھے ڈیزائنز کو جو ہے سلیکٹ کرنا، کلیکٹ کرنا مجھے شوق تھا. ایک تو یہ تھا. دوسرا، مجھے جاب میں نا شروع سے میرا تھا دماغ کہ میں نے جاب نہیں کرنی ہے. وہ جاب ایک وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ کو ایک پریکٹیکل فیلڈ میں آ کے ایکسپیرینس گین کرنا ہوتا ہے. تو ایک اپنی پرسنل پلس پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی تھا میرا، لیکن میرا اس میں بھی تھوڑا سا چیلنجنگ میں نے کام لیا تھا کہ مجھے ریسرچ کا بہت زیادہ شوق تھا شروع سے کہ جا کے میں ریسرچ کے فیلڈ میں کچھ کام کروں. وہ ڈفرینٹ تھا، اور خواتین میں اتنا رجحان جو ہے نا ریسرچ کی طرف تھا نہیں اس وقت جب ہم آئے تھے. تو میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں 2005 میں، اور کراکر یونیورسٹی کی پائنیئر ہوں میں. اور لکیلی جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو منزل آسان ہو جاتی ہے. تو شروع سے میرا تہیہ تھا کہ جب
میرا تعلق سست سے ہے، تو اس وقت وہاں پہ خواتین کو پڑھانے کا ایسا ٹرینڈ نہیں تھا اور میں اپنے ایریا کی فرسٹ جو ہے نا پورے جو سست آپ کا پورا ایریا ہے وہاں کی فرسٹ ماسٹرز ہوں اپنے ایریا کی. تو میں نے ایک طرح سے آپ کہیں کہ فائٹ کیا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے اور میں نے کچھ بننا ہے اور ایک اچھی ریپیوٹیڈ ادارے میں کام کرنا ہے، پھر جا کے جو ہے نا میں نے شادی کرنی ہے. تو اس وقت آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے شادی کر لیں شادی کر لیں، تو اس وقت میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں نے ایسا کرنا نہیں ہے. اچھا. تو الحمدللہ اللہ نے بہت ساتھ دیا اور خاص کر میرے مرحوم پیرنٹس نے بہت میرا ساتھ دیا اس میں نا، کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت انکریجنگ تھے وہ میرے لیے، میری امی میرے ابو، کہ انہوں نے بہت مطلب میرے ایریا میں کہتے ہیں کہ مطلب اپنے بیٹوں کو انہوں نے نہیں پڑھایا، لیکن ایک بیٹی تھی ایک بیٹی کو ہی پڑھایا تھا. اور بہت میرا ابو کا فوکس تھا کہ مطلب یہ کچھ بن جائے، کچھ پڑھے آگے جائے، اور کبھی مجھے فورس نہیں کیا، ہمیشہ سپورٹ کیا ہے میرے ابو نے. تو اس فیلڈ میں یہ تھا کہ مجھے بزنس کا ایک شوق تھا کہ نہیں میرا اپنا بزنس ہو، ایک اپنا سیٹ اپ ہو، میں خود جو ہے نا سب کچھ کروں. تو وہ مطلب وہ بوس کے انڈر کام کرنے کا کوئی اتنا مجھے مطلب میں موٹیویٹ بھی نہیں ہوتی تھی ایسا نا، ہاں بس جاب کرنا ہے. اور لیکن ایک میرے اندر یہ بات تھی کہ جس بھی فیلڈ میں میں گئی ہوں، میں نے ڈفرینٹ ویریس سیکٹرز میں کام کیا ہے، رچ ایکسپیرینس ہے میرا، آلموسٹ 15+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے پروفیشنل میں. مجھے تھا کہ سب جلدی جلدی کرنا ہے، ماسٹرز بھی میں نے تھوڑا جلدی کیا اور ساتھ ساتھ میں ایک دم سے اس میں آگئی جاب میں. الحمدللہ مطلب ماسٹرز کمپلیٹ کیے بغیر ہی انٹرنشپ ہماری لگ گئی ایک ARSP میں. تو ایک ARSP سے میں نے اسٹارٹ کیا اپنی جاب کی کیریئر کا، اور یہ میرے لیے بہت بڑا ایک معجزہ ہی سمجھے، معجزہ تھا. کیونکہ اس وقت ہم سب پریشان تھے کہ مطلب ہم پائنیئرز ہے KIU کے کراکرم یونیورسٹی کے، ہمیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ سب سے بڑا کویشچن تھا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو پروو کیا. کیونکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس بھی فیلڈ میں، جس بھی ایریا میں آپ ہوں، اگر آپ سخت محنت سے کام کریں گی نا، سخت محنت سے پڑھیں گے، مطلب اپنا فوکس رکھیں گی پڑھائی کی طرف یا کچھ بننے کی طرف، تو آپ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ میرا فوکس تھا کہ جس بھی فیلڈ میں جاؤں میں محنت سے کام کروں. اور پھر اسی طرح سے پھر ہم نے جو ہے جاب کو کوئٹ کیا، اور اچھی مطلب 6 فگر ہم جاب کر رہے تھے. میں اور میرے ساتھ 2 کو فاؤنڈرز ہیں، پارٹنرز ہیں، اپنا شیرزادی اور سریا. تو ہم لوگوں نے ایک پروپوزل سبمٹ کیا ہے ARSP کے مینجمنٹ کو، اور الحمدللہ انہوں نے ہمارا جو ہے پروپوزل ایکسیپٹ کیا اور بزنس پلان کو ایکسیپٹ کیا. اور پھر ہم نے اس فیلڈ کے اندر نا قدم رکھا. جیمز اینڈ جولری بہت ہی بڑا رسکی بزنس ہے، سچ نا بہت بڑا رسکی بزنس ہے. یہ صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں نا رسکی سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں تو بہت زیادہ رسکی سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس تک نہیں کھولے جاتے ہیں. کیوں اس وجہ؟ بس یہ رسکی ہے کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن پوری دنیا میں ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، ہمارے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن یہ بہت ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک خواتین کے لیے یہ ایک نیا فیلڈ تھا اس وقت نا. اور ہمیں شروع میں جب اس فیلڈ میں آئے بہت ڈسکریج کیا گیا، خاص کر کے جو ہمارے کاؤنٹر جو جیمز ڈیلرز تھے، جو مین حضرات ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ تو نہیں کر سکتے، ہماری خواتین تو سوال پیدا نہیں ہوتی کہ یہ کٹنگ کر سکیں گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس فیلڈ میں نا آپ ایکسل کریں، آپ جائیں، آپ ترقی کریں، آپ کمائیں، ہو ہی نہیں سکتا، آپ فضول آئی ہیں، اس طرح سے ہمیں کہا جاتا تھا. لیکن ہمارا ارادہ پختہ تھا. ہمارا یہاں اس فیلڈ کے اندر ایک چیز دیکھا گیا ہے کہ ہر بندہ نا اپنی انفرادی مفاد دیکھتا ہے اس کے اندر نا، لیکن ہمارا ایک کلیکٹیو سوچ تھا کہ ہم نے یہاں ویمن کو امپاور کرنا ہے، خواتین کو بینیفٹ کرنا ہے. تو ہم فیلڈ میں اسی لیے ہی آئے تھے کہ اس وقت جو ہے نا مارکیٹ میں ایگزسٹنگ جو چھوٹے چھوٹے انٹرپرائزز ہیں وہ کام تو کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ کوالٹی کا ایشو تھا اور کوانٹٹی کا ایشو تھا کہ جو ہائی اینڈ ایکسپورٹ جو ہے نا مارکیٹیبل جو جولری ہے یا جیم سٹونز ہے وہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ الحمدللہ گلگت بلتستان جو ہے نا سب سے زیادہ ریچ ہیں ان ٹرمز آف جو قیمتی پتھر یہاں سے نکلتے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا ورائٹی آف جیمز یہاں سے نکلتے ہیں. آپ پہاڑ تو چھوڑیں، آپ کے دریا کے کنارے پہ نا آپ حیران ہو جائیں گی اتنی قیمتی پتھر ہیں کہ
वहीं से ही उठा के हमने इतने खूबसूरत जो है सेट बनाए हैं और इतने खूबसूरत जो है बीड्स वगैरह बना के, बीड्स में हम फर्स्ट एंटरप्राइज हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इससे पहले रूपानी फाउंडेशन ने इस पे काम किया, ट्रेनिंग करवाई, बहुत सारे इदारों ने करवा के हज़ारों से ज़्यादा ख़वातीन घरों में पड़ी थी। हमने कहा इनको कैसे हम इंगेज कर लेना इस सेक्टर के अंदर। तो इसमें फिर इनिशियली बहुत ज़्यादा इनपुट रहा है AKRSP का। इन्होंने बहुत सारे एंटरप्राइजेस बनाए, उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया, मशीनरी में सपोर्ट दिया, माइनर्स को जो है ना मशीनरी में सपोर्ट दिया। लेकिन हम चाह रहे थे, हम बीइंग पार्ट ऑफ AKRSP एट दैट टाइम, हमारा मोटिव यही था कि एक एंटरप्राइज सामने आ जाए, खुद ही इसको लीड ले ले और यहाँ के जो बाकी एंटरप्राइजेस हैं उनको जो है ना फ़ायदा मतलब पहुँचाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर बंदा अपना इंडिविजुअल ही सोच रखता है। और फिर हमने 2016 में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करी और उसके बाद 17 में हमने रजिस्टर किया SCCP के साथ। हम बाकायदा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है जो वुमेन रजिस्टर्ड है और फॉर्मली हम काम कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर ना। तो इसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 100+ वुमेन को इंगेज किया है अपने साथ कंटिन्यूस। सिटी में नहीं, इट्स इन गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडिंग चित्राल। चित्राल के अंदर भी हमारे जो है ना बेनिफिशरीज हैं, वहाँ पे भी एंटरप्राइजेस है। अभी तक हमने 20 से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को अपने साथ लिंक किया है। इट्स मोस्टली फीमेल। हाँ, 100 विमेन की बात कर रही हूँ, मेन का मैंने जिक्र नहीं किया यहाँ पे। हाँ, मेन भी है इसमें ना, अलग है उसमें। तो हमारे पास जो है हर एंटरप्राइज के अंदर कम से कम 5 से 10 ख़वातीन काम करती हैं। उनको ऊपर से कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनको ऑर्डर्स ला के कोई दे नहीं रहा था। तो हमने कहा हम क्यों ना आ जाए, और हमने इधर से मार्केट से ऑर्डर्स लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 5 सालों के अंदर ना हमने 5 से 6 ममालिक में अपना प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट किया है। पाकिस्तान के अंदर तो इसकी अवेयरनेस भी नहीं है कि जेमस्टोन कोई चीज़ होती है, इससे कुछ फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसको। हीलिंग जेमस्टोन्स या योगा जेमस्टोन, योगा करते हैं लोग, इसको हाथ में लेके थेरेपीज़ करते हैं, लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। लोग यहाँ पे इस तरह लोग अवेयर नहीं हैं, अभी तक नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में ना, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये स्टोन्स में कुछ नहीं होता। एक चीज़ मैं आज इसकी प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूँगी, देखो जो जेमस्टोन्स हैं या कोई भी चीज़ कुदरत ने बनाई है इतनी खूबसूरत ना, वो बेकार तो नहीं बनाई ना, इंसानों के किसी न किसी फ़ायदे में आ जाए, मुफाद के लिए ही बनाई गई है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता है, इसीलिए हमने जो है अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएशन की है। हमने इस एरिया में रहते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह को यूज़ करते हुए अभी तक ना जितने भी हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स उनको अप्रोच किया है, उनसे हमारी कम्युनिकेशन भी उसी तरह ही होती है और उसी प्लेटफॉर्म से ही हमने अपने क्लाइंट्स वगैरह फाइंड किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी हम USA में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास कंपनीज है जिसमें क्वार्टसाइट मिनरल्स के नाम से कंपनी है जो हमारे इधर लोकल एक बंदे ने स्टार्ट किया है और बहुत ही सपोर्टिव है, वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा शिवा इज़ UK है, UK के अंदर उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है अभी। उसके अलावा USA में अरहाज ज्वेल्स के नाम से एक नई कंपनी है जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं जिनको हम यहाँ से होलसेल सप्लाई एज ए होलसेल सप्लायर्स हम यहाँ से सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, और वहाँ पे वो लोग अपना ना बिज़नेस वगैरह चलाते हैं। नेशनल लेवल पे या हमारे एरिया लेवल पे ना हमारा सिलसिला जेम्स एज ए ब्रांड है, एक आप कहें कि एक ज्वेलरी ब्रांड है और लोगों को बहुत हमारी पसंद आती हैं। हमारी खासियत ही यही है कि हम 100% नेचुरल रियल जेमस्टोन्स प्रोवाइड करते हैं। यारान कॉरपोरेशन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में काम करता है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स एक नेटवर्क है, ओवर 200 डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे हैं और हम कंटिन्यूस सप्लाईज देते हैं। ये एक सक्सेसफुल मॉडल था और फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न एरियाज़ में हमने ये इम्प्लीमेंट किया। इस मॉडल को सक्सेस देख के, इसके रिटर्न्स को, इसके बेनिफिट्स को देख के ये मॉडल रेप्लिकेट हुआ रेस्ट ऑफ द कंट्री। We have 8 warehouses in this Yaran zone.
we do primary orders from the companies, and a product comes to our warehouses, and we further distribute these products to different areas of the whole GB. بہت سارے یوتھ کو ہم نے یہاں پہ انگیج کیا ایز انٹرنز، اور یہاں پہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد چاہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ ہو، فائنانس ہو، مارکیٹنگ ہو. اینڈ ٹوڈے آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ وی ہیو امپلائڈ اوور 86 یوتھ ود اس. قراقرم بینک کا ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھا ہمارے بزنس کے اسٹارٹ میں، اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور no doubt Qaraquram Bank has played a significant role in growing, in supporting northern areas economy. اور فیمیلز کے جو استھیٹک سینس ہوتی ہیں وہ میلز کے نسبت زیادہ زبردست ہوتی ہیں. ان ٹرمز آف جیولری ہاں بہت اچھا ہوتا ہے. اور دوسرا کٹنگ کے مقابلے میں بھی اگر آپ دیکھیں جو خواتین بہت دل سے کام کرتی ہیں، جو بھی کام کریں گی بہت دل سے کریں گی، اپنا 100% دیں گی، تو اس میں وہ نفاست بہت آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. شروع میں مجھے چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ کاٹ ہی نہیں سکتی اسٹونز یہاں کی نا. میں نے ان کو کہا نہیں، آپ میں کاٹ کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو نا، اسٹونز دیکھ لے. تو وہ ایکچولی ہماری جو کٹرز تھی جیم سٹونز میں، ویمن میں جو جیم سٹونز کاٹتی تھیں ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. میں نے ان کا لیا، چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس وہ اسکل ہے، ہماری خواتین ٹرینڈ ہے، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے. تو ہم نے کہا نہیں، یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور جب وہ لوگ بعد میں آئے میرے پاس نا، اور جب ہمارے اسٹونز جو کٹ کیے تھے ہماری خواتین نے، ان کو جب ہم نے دکھایا تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ تو جو ہے نا آپ باہر سے لے کے آئی ہیں. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے ادھر ہی ہم نے کاٹا ہے اور ہم ان کو پہنچا رہے ہیں. تو جیمز کٹنگ میں ہمارے پاس جاپان سے آرڈرز ملتے ہیں، وہاں پہ ایک بڑی کمپنی ہے، وہاں پہ ہم ان کو سٹونز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ UAE میں ہم کر رہے ہیں، اور آسٹریلیا میں ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک کولیبریشن ہوئی ہے خاتون کے ساتھ. تو فیوچرز کے آپ کے کیا گولز ہیں؟ لائک اس کو آپ مزید اپنے اس فیلڈ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، فیوچر سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس سیکٹر کو نا انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے، انٹیپ کیا گیا ہے ابھی تک نا پورے پاکستان میں. اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے نا، گورنمنٹ پوری پاکستان میں آپ دیکھیں رونا رو رہے ہیں، غربت کا کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم غربت کے شکار ہیں، ہم IMF کے لون چکا نہیں پا رہے. تو میرا ایک ہی سوال ہے، آپ لوگوں نے اتنا بڑا سیکٹر ہے، اس کو اگنور کیا ہوا ہے ابھی تک نا. کبھی اس کی کوئی پالیسی نہیں بنی ہے کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے ایک ٹاسک فورس کمیٹی بنائی تھی، PM صاحب نے نا، تو اس کے انڈر کافی انہوں نے ریسرچ کر کے ایک ریکمنڈیشنز بھی ان کو سینڈ ہوئے تھے. انفارچونیٹلی ان کی گورنمنٹ چلی گئی، آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ اب کیا ہوگا. اور ہمارا ایریا میں یہ بتانا چاہوں گی نا کہ یہاں سے $1 بلین کا ہمارا جیم سٹون نکلتا ہے. انفارچونیٹلی 90 to 95% رف میں ٹریڈ ہو رہا ہے. تو میری تو سب سے ہر فورم پہ جب سے میں اس سیکٹر میں آئی ہوں، میں نے ایک ہی آواز اٹھائی ہے کہ مہربانی کر کے ہماری جو جیم سٹونز ہیں ان کو رف میں ٹریڈ کرنا بند کر دیں، یہیں پہ فیکٹریز لگائیں. ہم بڑی بڑی انڈسٹریز کی تو بات آپ سے نہیں کرتے، یہ جو ہے نا اس میں ہوم بیسڈ انڈسٹریز کا بہت پوٹینشیل ہے. ہم نے باقاعدہ پروپوزل بھی سبمٹ کیا گورنمنٹ آف گلیڈ بلتستان کو بھی، ویمن ڈیولپمنٹ کو بھی. اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک مائنز اینڈ منرلز کا دروازہ دکھاتا، مائنز اینڈ منرلز کے پاس ہم جاتے ہیں تو ویمن ڈیولپمنٹ کا دروازہ دکھاتے. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو CM صاحب کا دروازہ دکھاتے ہیں، وہاں جائیں، وہاں جاتے ہیں تو پھر الٹا مطلب ایک دوسرے کو پڑھنا وہ ڈالتے جاتے ہیں. تو کوئی بندہ اس کو سیریسلی نہیں لیتا ہے. اور آپ یقین کریں گی اس سیکٹر کے اندر نا بہت سارے اداروں نے کام کیا ہے، اور ان کی کروڑوں کی مشینری نا زنگ لگ کے پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے یہ جو ہے نا بہت زیادہ آپ کہیں نا کہ فائنانس انٹینسو، اس میں پیسہ بہت درکار ہوتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ بجائے دوسری چیزوں میں نا خرچہ کرے، اسی سیکٹر سے اچھا خاصا کمایا جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی کہ آپ لکڑی کی مثال لیجئے. بالکل، جب دیامر سے یہ چلاس سے لکڑی لے کے آتے ہیں نا گلگت، انٹر ڈسٹرکٹ کتنا اس کے اوپر جو ہے یہ لوگ نا وہ کاٹتے ہیں اس کے اوپر، صحیح ہے. تو آپ کا جو ہے خربوں میں اربوں میں جیم سٹون نکلتا ہے. جب وہ آپ لے کے جاتے ہیں تو کہاں ہے مائنز اینڈ منرلز والے؟ وہ اپنا دفتر کھولے، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا رائلٹی لے لیں. ٹھیک ہے، آپ کے آٹے کے اوپر رائلٹی لگ جاتی ہے، غریب کا پیٹ کاٹا جاتا ہے.
آپ کے اتنے قیمتی پتھر ہے ان کے اوپر کوئی رائلٹی نہیں ہے. لوگ ایزیلی جو ہے نا, آپ تو انٹو ڈسٹرکٹ انٹو ریجن تو چھوڑیں, آپ نا یہاں سے ڈاؤن کنٹری جو ایکسپورٹ ہوتا ہے سارے جو ہے نا, کوئی اس کے اوپر رائلٹی نہیں لگتی ہے. آپ اس پہ ہی اگر آپ خربوں میں آپ یہاں سے پتھر نکالتے 1% بھی آپ لے لیں گے نا, تو کتنا آپ کو جو ہے جی بی کے گورنمنٹ کو کتنا پیسہ آ سکتا ہے اس سے. لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سارا, اور ہونا چاہیے اس کے اوپر. اور میری تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو انگیج کریں, اور ہم ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی دے دیں لوگوں کو, اور ان کے ساتھ کولیبریشن میں کام کریں, اور زیادہ سے زیادہ یہاں کے ایریا کی ڈیولپمنٹ ہو, پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو. اور فیمیل تو آرام سے آ سکتی, ہوم بیسڈ انڈسٹریز آپ کھولو گے جگہ جگہ ویلیز میں, جہاں پہ بجلی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے, وہاں پہ آپ جو ہے اس طرح سے گھر بیٹھے آپ لوگ کما سکتے ہو. اور ہماری خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ ہمیں ایک اس طرح کی انویسٹر بھی ملی ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا کمنگ ایئر اس سال کا ہمارا پلان ہے کہ ابھی آگے جا کے ہم جگہ جگہ پہ نا چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز لگائیں اس کے لیے. لیکن گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی اس فیلڈ میں, تو باقی لوگ جتنا بھی اپنے طور سے کر سکے وہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ گورنمنٹ اس کو سیریسلی نہ لے لے. اور میں یہی اپیل کرنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم سے کہ خدارہ اس سیکٹر کو سیریسلی لے لیں, اور اس سے نہ صرف آپ گلگت بلتستان کو امیر ترین بنا سکتے ہیں, بلکہ پورے پاکستان کا جو ہے نا غربت مٹایا جا سکتا ہے اس سیکٹر سے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی افغانستان کی اگزامپل دوں گی, انہوں نے جب طالبان حکومت آئی نا, اس سے پہلے انہوں نے اپنے مائنز اینڈ منرلز پہ پابندی لگا دی رف میں ٹریڈ کرنے کی. تو ان سے پوری دنیا میں لپس لزولی وہیں سے نکلتا ہے. تو ایک مطلب کم عرصے میں ہی ان کی پرائسز آسمان میں چلی گئیں. اس کی اتنی ویلیو ہے کہ جب آپ یہاں سے, ہمارے پاس خوبصورت ایکوامرینز نکلتی ہیں جو بدقسمتی سے افغانستان کے نام سے سیل ہوتی ہیں, جب یو ایس میں چلی جاتی ہیں نا ایگزیبیشنز میں, کیونکہ یہ سارا انڈر کارپیٹ ہوتا ہے, ساری چیزیں جو ہے لوگ کھل کے نہیں کرتے ہیں یہ سارا نا, تو وہ یہ سارا ڈمپ کر کے یا تو چائنا لے جاتے ہیں یا افغانستان لے جاتے ہیں یا تھائی لینڈ چلا جاتا ہے ہمارا سارا سٹون رف میں, وہاں سے ان کے نام پہ بکتا ہے. حالانکہ ان کنٹریز کا اپنا ایسج کوئی نہیں ہے. اب تھائی لینڈ میں دیکھیں کہاں ان کے مائنز منرلز ہیں, لیکن یہاں سے سارا پوری دنیا سے وہاں جاتا ہے. کیوں؟ ان کی پالیسیز اچھی ہیں, اور انہوں نے اسی وجہ سے ہی ترقی کی ہے پوری دنیا کے اندر نا. اور پوری دنیا میں ان کے جیم سٹونز جو ہیں مل جاتے ہیں. اور چائنا کا سارا سنتھیٹک بیڈ پڑا ہوا ہے مارکیٹ میں, سنتھیٹک جیمز پڑے ہوئے ہیں, اور ہماری مقابلہ انہی کے ساتھ ہی, ہماری جو ہے نا جنگ آپ کہیں ان کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے ایریا کی چیزوں کو لے کے جائیں, اپنے ایریا کے کلچر کو ملاتے ہوئے. ہم نے ایک نیا انٹروڈیوس یہ کیا ہے کہ اپنی جو کلچرل موٹیو ہے, اب سلسلہ نام آپ اگر آپ دیکھیں نا, تو جو ہمارا موٹیو ہے جو ٹوپی کے اوپر لگتی ہے اسی سے ہم نے یہ ڈرائیو کیا ہے, پلس کنٹینیوٹی بھی ہے اردو میں. تو ایک پیارا نام ہے, سلسلہ کے نام سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. ساتھ ساتھ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ ہم سلسلہ کو زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ فیڈ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ نا. ہماری خواتین میں ماڈرنٹی آ گئی ہے, تو وہ لوگ اس خوبصورت جو کلچر ہے ہمارا, اور ایک خوبصورت آپ کہیں موٹیو ہے, جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی جو ہے ہسٹری یہ ہے کہ ہماری جو اباؤ اجداد سے وہ چلا آ رہا ہے. ایک سلسلہ خاندان میں ہے, وہ چلتا جاتا ہے پوری, اس میں ایک خاندان کی آنر اینڈ ڈگنیٹی کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کو ایک آنر اینڈ ڈگنیٹی کے طور پہ وہ پہنایا جاتا ہے. اور بہت ساری نئی باتیں اس فیلڈ میں نا, ابھی دیکھیں آپ نے بتایا تو بہت سارے ہمارے آڈینس کو بھی آج اس فیلڈ کے بارے میں بہت ساری نئی باتیں ملی جاننے کو, اور مجھے خود ایون کی نہیں پتا تھا کہ اس فیلڈ میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کے اتنے سارے اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کے لیے, مواقع ہیں, ذرائع آمدن یہ لوگوں کے لیے بن سکتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نئی باتیں پتہ چلیں, زیادہ انفارمیشن پتہ چلیں. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت سارے چیزیں بتائیں. تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بس چاہیں گے کہ پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں. تو ہمارے جو فیمیلز ہیں آج جو ٹرینڈ ہیں اس فیلڈ میں لیکن گھر بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی پیغام دے دیں تاکہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں.
جی ہاں, ان کو یہی پیغام ہے میرا کہ نہ صرف جیمز اینڈ جویلری سیکٹر میں, دوسرے سیکٹرز میں بھی ہیں. سب سے پہلا یہی ہے کہ جب ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ ہمیں پروفیشنلز چاہیے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, ٹریننگ برائے ٹریننگ کے اوپر توجہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں بناتے ہیں کسی چیز میں نا. تو آپ اپنے آپ کو فوکس کریں, کسی چیز کے لیے ویلیویبل بنائیں, پہلے ایکسپرٹس اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں ایک چیز کے اندر, اسی کے اندر ایکسل کریں, اور اس فیلڈ کو آپ سیریسلی لے لیں, ایمانداری کے ساتھ لے کے آ جائیں. اور پھر انٹرپرینورشپ کے اندر یہی ہے کہ بہت ساری خواتین سوچ رہی ہیں بزنس کرنا اور وہ اسٹارٹ نہیں لے رہے ہیں, تو جب تک آپ پہلا قدم آگے نہیں بڑھائیں گی کچھ بھی نہیں ہوگا, تو وہ نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسرا ایک میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جو ہم خواتین جو ہے نا یہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہوئے وداؤٹ اینی پلان آ جاتے ہیں لوگ نا, جو بھی بزنس ہاں دیکھا دیکھی ان کا چل رہا ہے تو آ جائیں. نہیں, آپ باقاعدہ ایک پراپر پلان بنائیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے پلان بنائیں, اور پھر آپ فیلڈ میں آ جائیں, اور یہ دیکھیں کہ جو آپ پروڈکٹ لانچ کر رہے ہو آیا اس کی واقعی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. ریسرچ کرنا پڑے گا پہلے, ریسرچ لازمی ہے. تو وہ ایک پیغام ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہو اس میں صدق دل, ایمانداری اور کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کو منزل آسان ہے اور آپ کسی بھی لیول پر آپ جا سکتے. بہت شکریہ رخسانہ, ہمیں بہت ساری باتیں کرنی تھیں آپ سے, لیکن ٹائم جو ہے ہمارا کم ہو رہا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ ہم دوبارہ بات کریں, آپ کے ہی پلیٹ فارم سے ہم اور سکسیس سٹوریز کو لے کے آئیں, اور ایز اے ہم ان کو پریکٹیکلی لوگوں کو دکھائیں کہ جی اس فیلڈ میں لوگوں نے اس طرح کام کیا ہے. آپ تمام کا بھی بہت زیادہ شکریہ. ہمارے پروگرام کو, ہمارے پچھلے جو پروگرامس ہیں اتنے زیادہ آپ کو پسند کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی جو موٹیویشن ہے ہمارے لیے, آپ لوگوں کے جو آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.